السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں قاسم خٹک۔ آج میں آپ کو فرسٹ ایئر کی بیالوجی کے چیپٹر 13 امیونٹی شروع ہے۔ اس سے پہلے بھی امیونٹی پر میں نے 2 ویڈیو لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اینٹیجن اینڈ اینٹی باڈی۔ اینٹیجن اور اینٹی باڈی کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے، میں نے آپ کے لیے پریپیئر لکھا ہے۔ پلیز آپ ان سے اسکرین شاٹ لیں تاکہ آپ کو کلیئر کٹ پتہ چلے۔ سب سے پہلی جی، اینٹیجن اور اینٹی باڈی۔ اینٹی کا مطلب ہے اگینسٹ، اور جن کا مطلب ہے فارمیشن، جبکہ اینٹی باڈی اینٹی ونس اگین کیا ہے، اگینسٹ، اور باڈی کا مطلب ہے باڈی۔ یہ تو اس کی میننگ ہے۔ اب وہ کیمیکل جو اب اینٹیجن کا کیا ڈیفینیشن ہے، دی کیمیکل which induce immune system to produce antibody against to produce antibody is called antigen. یا any foreign material, any foreign substances which induce our immune system to produce antibody is called antigen. جبکہ اینٹی باڈی کا ایک نام ہے، اس کو ہم کہا جاتا ہے IG امینو گلوبولین، یعنی وہ پروٹین جو ریلیٹ ہے امیون سسٹم کے ساتھ اور فائٹ کرتی ہے اگینسٹ پیتھوجن اینٹیجن، تو اس پروٹین ریلیٹڈ امیون سسٹم جو کہ پیتھوجن کے اگینسٹ، جو کہ اینٹیجن کے اگینسٹ فائٹ کرتی ہے، اس کیمیکل، اس پروٹین کو ہم پھر کہتے ہیں کہ اینٹی باڈی۔ انشاءاللہ اس پر میں اینٹیجن اور اینٹی باڈی پر میں آپ کو ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ اینٹیجن کو اینٹیجن کیوں کہتے ہیں، اینٹی باڈی کو اینٹی باڈی کیوں کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس پر ایک مختصر سی ویڈیو بناؤں گا۔ آج میں صرف آپ کو ان کے درمیان ڈیفرنس بتانے جا رہا ہوں۔ تو جی، اینٹیجن کو ڈسکور کرنے والا جو سائنٹسٹ ہے وہ 19 سینچری میں پاول ایہرلک ہے۔ پاول ایہرلک نے 19ویں صدی کے شروع میں اس کو ڈسکور کیا، اور اسی طرح اینٹی باڈی کو ایمیل وون بیرنگ نے 1890 میں اس کو ڈسکور کیا۔ یہ ان کی ایک ڈفرنس ہے۔ اینٹیجن جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایسا کیمیکل ہے، ایسا سبسٹانسز ہے جو کہ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ میں پالی سیکرائڈ سے بنا ہوا مالیکیول ہے، یعنی یہ اینٹیجن اور پالی سیکرائڈ سے مل کر بنا ہوا۔ کچھ اینٹیجن پروٹین کے بھی ہوتے ہیں، کچھ اینٹیجن پالی سیکرائڈ کے بھی ہوتے ہیں، یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پروٹین اور پالی سیکرائڈ کے مالیکیولوں سے یہ اینٹیجن بنا ہے۔ جبکہ اینٹی باڈی کیا ہے، خالصتاً پیورلی پروٹین مالیکیول ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹ موجود نہیں ہے۔ اینٹیجن کین بی اے سیل، اس کو آپ، یعنی یہ سیل ہے، ٹھیک ہے نا، ایک سیل کی طرح ہے۔ جبکہ اینٹی باڈی جو ہے کین ناٹ سیل، یہ سیل نہیں ہے، یہ سیل نہیں ہو سکتا، یعنی اینٹیجن سیل ہے، سیل ہو سکتا ہے، جبکہ اینٹی باڈی کیا ہے، سیل نہیں ہو سکتا۔ اینٹیجن کی
बेसिकली दो टाइप है। एक टाइप को हम कहते हैं सेल्फ एंटीजन, ऑटो एंटीजन भी कहते हैं, जो बॉडी के अंदर बनता है, और एक है नॉन सेल्फ एंटीजन, यानी जो बॉडी से बाहर बनता है। यानी दोनों किस्म के एंटीजन मौजूद है। मतलब यह है कि एंटीजन की दो किस्में हैं, जबकि एंटीबॉडी की 5 डिफरेंट टाइप ऑफ, इसके 5 किस्में हैं। और उसके लिए एक लफ्ज मैंने आपके सामने लिखा, ये आईजी तो एंटीबॉडी की इलामत है, अमीनोग्लोबुलिन, जबकि गेम्ड यानी आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, एंटीबॉडी है। इसके अलावा एंटीजन ट्रिगर इम्यून सिस्टम। अब ट्रिगर का क्या मतलब है, इम्यून सिस्टम को स्टार्ट करता है, ठीक है ना, शुरू कर देता है। जब एंटीजन आएगा तो इम्यून सिस्टम रिस्पांस देगा, ठीक है ना। ट्रिगर इम्यून रिस्पांस मतलब यह है कि डिफेंस सिस्टम का, इम्यून सिस्टम का अमल, रद्द अमल शुरू हो जाएगा एंटीजन के एंट्री से। अब रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस दो किस्म के होते हैं, एक प्राइमरी रिस्पांस होता है और एक सेकेंडरी रिस्पांस होता है। प्राइमरी रिस्पांस मामूली रिस्पांस होता है, थोड़ा बहुत एंटीबॉडी मिलकर एंटीजन के खिलाफ काम करता है, और जबकि सेकेंडरी रिस्पांस में बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी काम करके अगेंस्ट एंटीजन के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से हमला करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उस रिस्पांस को फिर हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी रिस्पांस है। जबकि यहाँ पर एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन, यानी यहाँ पर जब इम्यून रिस्पांस शुरू होगा तो फिर इम्यून रिस्पांस में एंटीबॉडी क्या होगा, यहाँ पर पैदा होगी, प्रोड्यूस। एंटीजन जो है फाउंड ऑन ए सरफेस ऑफ माइक्रोब, यानी माइक्रोब में बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, प्रोटोजोन भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये माइक्रोब की डिफिनीशन आप ज़रा सुन लें कि वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आइज से, आंखों से नहीं देख सकते, और जिसका साइज 0.1 मिलीमीटर से भी कम हो, तो उसको हम, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, माइक्रोब। तो बहरहाल ये माइक्रोब के सरफेस पे मौजूद होते हैं एंटीजन, जबकि एंटीबॉडी ये प्लाज्मा सेल की सरफेस पे मौजूद होता है। अब आपको पता है कि प्लाज्मा किसे कहते हैं, लिक्विड पोर्शन ऑफ ए ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। अब ब्लड के अंदर एक सेल होते हैं, एक सॉलिड पोर्शन होता है, एक लिक्विड पोर्शन होता है। जो लिक्विड पोर्शन है वो प्लाज्मा है, जो सॉलिड पोर्शन है वो सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह वगैरह, ठीक है ना। बहरहाल ये प्लाज्मा सेल की सरफेस के ऊपर एंटीबॉडी होती है, ठीक है ना जी। काम क्या है एंटीजन का, एंटीजन का काम क्या है, एंटीजन का काम है कि ये डिजीज काज करती है, काज डिजीज, ये एंटीजन का काम है। जबकि एंटीबॉडी का क्या काम है, प्रोटेक्ट बॉडी, ठीक है। ये सॉरी गलती हुई थी। तो प्रोटेक्ट बॉडी यानी बॉडी के डिफेंस करता है, जरासीम बीमारियों के खिलाफ, बीमारियों पिलाने वाले जो सब्सटेंसेस है जिसको पैथोजन या एंटीजन कहा जाता है, वो उनको खात्मा इसका काम है। और इसका काम क्या है, बीमारियां फैलाना, एलर्जीज, इंजरीज, डिजीज, डिसऑर्डर, सिस्टम को एबनॉर्मल करना, ये सारे इसके काम है। एंटीजन को हम अगर, ये बिल्कुल की तरह काम करते हैं, की यानी चाबी की तरह काम करते, एक्ट एज ए की, यानी जब की आएगी तो लॉक खोलेगा, ठीक है ना। और एंटीबॉडी एक्ट एज ए लॉक, यानी एंटीबॉडी को हम अगर ताला तस्वर करें
اور اینٹیجن کو ہم چابی تصور کریں، جب چابی آئے گی تو تالا کھولے گا، یعنی جب چابی نہیں آئے گی تو تالا اسی طرح بند ہوگا، یعنی اینٹی باڈی اس وقت کام کرے گی جب اینٹیجن آئے گا، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایکٹ ایز اے کی اینٹیجن، اور جبکہ اینٹی باڈی ایکٹ ایز اے لاک۔ اب جی آگے، اینٹیجن کیا ہے؟ یہ باڈی کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ اینٹیجن باڈی سے باہر بھی پیدا ہوتے ہیں، پروڈیوس ودن اور ایکسٹرنلی دی باڈی، کلیئر؟ جبکہ اینٹی باڈی، کوئی بھی اینٹی باڈی اس طرح نہیں ہے جس کو ہم باڈی سے باہر پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ سارے باڈی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اینٹیجن، اینٹیجن کیا ہے؟ اب دیکھو اینٹیجن کے یہ جب اینٹی باڈی جب اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس اٹیچمنٹ کو پھر ہم کہتے ہیں ایگلوٹینیشن، ایگلوٹینیشن، یعنی اینٹیجن اور اینٹی باڈی اٹیچمنٹ کو میں آپ کے لیے ڈائیگرام بناتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اینٹی باڈی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ اینٹیجن ہے، اینٹیجن، کلیئر؟ اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اینٹی باڈی، کلیئر جی، اینٹی باڈی۔ اب جی یہ اینٹیجن کا، یہ اس کا کیا ہے؟ بینڈنگ سائٹ ہے، اینٹیجن کا، اینٹی باڈی کا، یہ اس کا بینڈنگ سائٹ ہے۔ یہ جب اینٹیجن اینٹی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے تو اینٹیجن کے بینڈنگ سائٹ کو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ ایپی ٹوپ، ٹھیک ہے نا؟ اور جبکہ اینٹی باڈی کے بینڈنگ سائٹ کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ پیراٹوپ، یعنی اینٹی باڈی کا وہ ریجن جہاں پر اینٹیجن اٹیچ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیراٹوپس، اور اینٹیجن کا وہ حصہ جس کے ساتھ اینٹی باڈی اٹیچ ہو تو اس حصے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایپی ٹوپ، ٹھیک ہے نا؟ اب جی ایپی ٹوپ اینٹیجن میں bending region of antigen is called epitope, while bending region of antibody is called paratope۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایپیٹوپ آپ اس وقت کہیں گے جب اینٹیجن اینٹی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور اس اٹیچمنٹ کو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ ایگلوٹینیشن، ایگلوٹینیشن، ٹھیک ہے نا؟ اٹیچمنٹ کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ جو اینٹی باڈی کا ویریبل ریجن ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ بینڈ کرتا ہے، اور جو اس کا کانسٹنٹ ریجن ہے اینٹی باڈی کا وہ اس کو ڈسٹرائے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں اس کا کیا ہے؟ ڈیفرنس ہے۔ اس کے علاوہ اینٹیجن کا کیا ہے؟ موسٹلی کیا ہے؟ راؤنڈ شیپ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اینٹیجن کا شیپ ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈیپینڈ اپان دی نیچر آف اینٹیجن۔ اگر وائرس ہے تو اس کا الگ شیپ ہوگا، اگر بیکٹیریا ہے تو اس کا الگ شیپ ہوگا، لیکن عمومی طور پر ہم اس کو راؤنڈ شیپ کنسیڈر کرتے ہیں، میجارٹی راؤنڈ شیپ کا ہے، جبکہ اینٹی باڈی کا جو شیپ ہے وہ وائی شیپ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر؟ تو یہ آلموسٹ ہمارے ساتھ اینٹیجن اور اینٹی باڈی کا ڈیفرنشیٹ تھا۔ یاد رکھیں اسٹوڈنٹ کہ یہ جو لیکچر میں نے آپ کے سامنے ڈیلیور کیا ہے، بہت سارے ویڈیو لیکچر، بہت سارے بکس میں یہ ڈیفرنس میں نے اکٹھا کر لیا ہے آپ کے لیے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ ڈیٹیل میں اینٹیجن اور اینٹی باڈی کے درمیان جو ڈیفرنس ہے کسی بھی یوٹیوبر نے یا کسی بھی بکس نے اس کو اکٹھا کیا ہے، بڑا محنت کیا ہے میں نے اس پر۔ اگر آپ کو میری یہ محنت اچھا لگا ہے کہ سر آپ نے بہت زیادہ جگہوں سے جمع کیا ہے، تو ہم لازمی طور پر ہم آپ کو اپریشیٹ کے لیے لائک دینا چاہتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو لائک دیں، اگر پسند نہیں آیا ہے تو پھر ڈس لائک کریں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل میں بایولوجی ٹیچر قاسم کی ٹی میں پہلی مرتبہ آئے ہو تو پلیز بیل آئیکن بھی پریس کریں، اور ساتھ ہی سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ اس طرح کے ہر نئے آنے والے انفارمیٹیو ڈیٹیل میں آپ کو بایولوجی سیکھنے کا موقع ملے۔
تھینک یو، اجازت چاہتا ہوں آپ کے ڈھیر سارے دعاؤں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔